جب اہل حرم نے امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء کا چہلم کربلا میں کیا تو اس کے بعد جناب عابد بیمار نے بی بی زینب سے کہا، پھپھی اماں اب وطن کو چلیں۔ تو جناب زینب نے کہا، بیٹا سید السجاد تم امام ہو، اے حجت خدا جیسے تمہاری مرضی۔ تو پھر کربلا میں جناب عابد بیمار نے بابا سے رخصت ہو کر سلام آخر کہا اور قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ سب بیبیاں الوداع کہتی ہوئیں ناکوں پر سوار ہو گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو امام نے قافلے کو روک دیا اور بشیر ابن جزلم کو بلا کر فرمایا، بشیر ہماری مدینے آنے کی خبر کر دو۔ اور بشیر کے گلے میں ایک کالی کفنی ڈال دی گئی اور وہ آواز دیتا ہوا شہر مدینہ میں داخل ہو گیا۔ اے اہل یثرب و مدینہ، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ آقا حسین بما اپنے ساتھیوں کے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ مدینہ والوں آگاہ ہو کہ علی ابن الحسین پھوپھیوں اور بہنوں اور دوسرے غم زدوں کے ساتھ مدینہ آ رہے ہیں۔ بشیر نے سب لوگوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کو کہا۔ کچھ بچے بشیر کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اونو محمد آ گئے؟ کیا قاسم آ گئے؟ بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ کم سن بچے کا ہاتھ تھامے دور سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ بچے نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور میری طرف جھپٹا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ بچے نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، بابا آ گئے؟ میں نے کہا، تم کس کے فرزند ہو؟ بچے نے کہا، بابا عباس کا۔ میری دادی سامنے کھڑی ہیں اور ساتھ ہی بہن سغرا بھی کھڑی ہیں۔ بشیر کہتا ہے کہ میں روضہ رسول کے قریب پہنچا تو ایک جمع غفیر تھا، لوگ چاروں طرف سے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ بشیر نے مجمع کو جمع کر کے سارا واقعہ بیان کیا اور امام زین العابدین اور اہل حرم کے آنے کی خبر سنائی۔ لوگ روتے اور اپنا سر اور سینہ پیٹتے ہوئے قافلے کی طرف دوڑے اور پھر امام سجاد نے پردرد انداز میں تمام مسائل بیان کیے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر گریہ کرنے لگے، عورتوں میں ایک کوہرام برپا تھا۔ جناب زینب نے ان کو مخاطب کر کے اپنے اوپر گزری ہوئی مصیبتوں کو رو رو کر بیان کیا۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو آنسو نہ بہا رہی ہوں۔ جناب ام کلثوم نے مدینہ کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے نانا کے مدینہ، تو ہمارا استقبال نہ کر کہ ہم حسرتوں اور مصیبتوں کے ساتھ تیرے پاس آئے ہیں۔ اے نانا کے مدینہ، تو رسول اللہ کو خبر کر دے کہ ہم رنج و غم کے ستائے ہوئے ہیں۔ ہم جب تجھ سے رخصت ہوئے تھے تو ہمارے مرد اور بچے ہمارے ساتھ تھے، اور جب ہم واپس ہوئے تو نہ ہمارے مرد رہے اور نہ بچے۔ جب ہم چلے تھے تو ہمارے ساتھ مددگار تھے، اور جب واپس آئیں تو نہ ہمارے ساتھ حسین ہیں اور نہ کوئی اور مددگار۔ اس کے بعد جناب عابد بیمار نے سب مجمع کو روضہ رسول پر رک جانے کو کہا، اور پھر علی و بطول کی بیٹیاں روضہ رسول کے اندر داخل ہو گئیں۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر روضہ رسول کی جالی کو تھام کر ایک بار چیخ مار دی اور کہا، نانا زینب آ گئی، وطن میں چھوٹ کے یہ بھوکی پیاسیاں آ گئیں، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آ گئیں۔ نانا تمہاری گود کا پالا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ نانا پورے کنبے کو کھو کر آئی ہوں۔ نانا میں بے چادر و اسیر ہو کر کوفہ و شام کے دربار میں پھرائی گئی۔ نانا شانوں پر رسن کے بندھنے سے نیل پڑ گئے ہیں۔ نانا بازوں پر نیل کے نشان ہیں، پشت پر دروں کے زخم بھی ہیں، لیکن سب مصیبتیں برداشت کی۔ آپ کی امت جفاکار نے بڑی اذیتیں دی نانا، لیکن بھائی نے وصیت کی تھی اس لیے بد دعا نہیں کی، اور کسی سے حرف شکایت بھی نہیں کہا۔